بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جولائی 2022 پیج نمبر 39۔ جیسا کہ جولائی میگزین جو ہے وہ ذی الحج کا اسپیشل میگزین ہے۔ ایک پیج جو ہے وہ بے حد زبردست ہے کہ ایک جو آرٹیکل ہے وہ بہت ہی زبردست شائع کیا گیا ہے، تو جنات کا پیدائشی دوست بھی اسی لحاظ سے بہت زبردست ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ جیسا کہ ہر قسط میں جنات کا پیدائشی دوست آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ نے پچھلی قسطیں نہیں سنی تو ضرور آپ جو ہے اس کی پچھلی قسطیں ساری سن سکتے ہیں، کیونکہ میگزین کی ایک جنات کا پیدائشی دوست قسط میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ تو اب جو میں ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں، جنات کا پیدائشی دوست آپ بیتی سلسلہ وار قسط نمبر 151۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کس طرح برباد ہوئے۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو کر ایک بہت بڑے درویش کے پاس گئے۔ وہ صاحب نظر، صاحب کمال اور صاحب کشف تھے۔ درویش کو اپنی کہانی سنائی کہ سانپ نے کس طرح ہمارے اوپر تسلط کیا ہوا ہے، ہم کس طرح برباد ہوئے ہیں۔ درویش نے سب کچھ سنا، آنکھیں بند کی، بہت دیر تک آنکھیں بند کی، حتیٰ کہ ماتھے پر پسینہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جسم سارا پسینے میں بھیگ گیا۔ فرمانے لگے، تم کتنے نادان لوگ ہو، کوئی ایسی جائیداد ہے جو میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے جو تمہاری نہیں اور تم اس کے دعوے دار ہو، اور وہ ناجائز ہے۔ اپنے خون سے وہ جائیداد چھیننا چاہتے ہو۔ ایک نیک جن ان کا ساتھ دے رہا ہے، ایک نیک جن ہے جو بزرگ درویش، وہ ان لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے جن کی جائیداد تم چھیننا چاہتے ہو، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اب اس کا پہلا اور آخری حل یہی ہے، تم ان کی جائیداد چھوڑ دو، جھوٹے دعوے کو چھوڑ دو۔ زندگی میں راحت، چین، سکون اگر پانا چاہتے ہو تو بس فیصلہ کرو کہ تم نے کسی بھی شکل میں اپنے بھتیجوں کو اپنے سے جدا نہیں کرنا۔ ان کو سچی محبت، سچا پیار دو، سچی الفت اور سچی مروت دو۔ ان سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ سے بھی، بندوں سے بھی، اور فیصلہ کرو کہ آج کے بعد کبھی بھی تم ان کے ساتھ ایسا نہیں کرو گے۔ اپنے بھائی کی قبر پر جا کر معافی مانگے۔ بزرگ کا باوقار، باروب چہرہ اور سچی باتیں ایسی تھیں کہ ان کے اندر کا کالا طلسم اور کالا روگ ٹوٹ گیا اور ان کے اندر ایمان کی شمع روشن ہوئی۔ یہ بزرگ سے وعدہ کر کے آئے کہ ہم آج کے بعد اپنے بھائی کی قبر پر جا کر معافی مانگیں گے، اس کی بیوہ اور بیٹوں سے معافی مانگیں گے، مقدمہ واپس لیں گے۔ ہم جھوٹے تھے، دولت اور مال نے ہماری آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے تھے، اور آج کے بعد اپنا جھوٹ اور دھوکہ ختم کر دیں گے۔ وہاں سے روتے دھوتے اٹھے۔ ان کے دل کے اوپر جو کفر کے تالے لگے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے۔ انہوں نے توبہ استغفار کی۔ سب سے پہلے سارے مسجد میں گئے، وضو کیا، توبہ کے نوافل پڑھے۔ اس بزرگ کی نصیحت، نگاہ اور توجہ نے واقعی اثر کیا۔ کوئی ان کے اوپر خیر کی کوئی ایسی رحمت اور جھلک آئی کہ ان کے اندر کا ایمان باہر نکل آیا اور وہ پرسکون ہوئے۔ پھر آ کر سب سے معافی مانگی، وکیل بلائے اور لکھ کر دیا۔ نیک جن عزت، جان، مال اور جائیداد بچا لی۔ مقدمے کی تڑی آئی، ہر چیز سے دستبردار ہوئے اور ساری عمر اپنے بھتیجوں کا غلام بن کر رہنے کا عہد کیا، اور پھر واقعی ایسا کر کے دکھایا۔ اور جس دن انہوں نے یہ کیا، اس دن سے سانپ نے آنا چھوڑ دیا۔ انہیں سمجھ آ گئی وہ سانپ نہیں تھا، ان کے اوپر ان کے گناہوں، بدکرداری، لالچ اور ہوس کی وجہ سے
کوئی چیز مسلط تھی اور وہ واقعی سانپ نے کبھی پھر اس طرف رخ نہیں کیا۔ یوں ایک نیک جن نے شریف اور اللہ والے لوگوں کی عزت بھی بچا لی، مال جان بھی بچایا، جائیداد بھی بچائی۔ میں اس جن کو دیکھ رہا تھا جو جناتی سواری میں مجھے یہ واقعات بتا رہا تھا، اور اترنے کے بعد یہ لمبا واقعہ سنا۔ میری ممنوع نظریں اس جن کے دل کی کیفیات کا تعاقب کر رہی تھیں، اور محسوس ہوا کہ دنیا میں ایسے لوگ تو انسان جنات بھی ہوتے ہیں۔ لوگ جنات کو دیکھنے کے لیے ترستے کیوں ہیں؟ لوگ جنات کو دیکھنے کو کتنا ترستے ہیں؟ جنات کے واقعات، پرسرار باتیں، پرسرار چیزیں، پرسرار دنیا کتنا زیادہ اس پر توجہ دیتے ہیں، لیکن اگر وہی جن نظر آئے تو کتنا خوف زدہ ہوتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے، سالہ سال خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ سچ پوچھیں، جن خوفناک نہیں ہیں، ہمارا خوف خوفناک ہے۔ میں اس معاملے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص گہری نیند سویا ہوا تھا، سانپ آیا، اسے کاٹ کر چلا گیا۔ اتنی گہری نیند کہ اسے احساس نہ ہوا۔ بندہ دیکھ رہا تھا اور دیکھ کر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ سامنے آیا جسے سانپ نے کاٹا تھا۔ یوں نہ کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے، ہاں، کاٹنا سانپ کی فطرت میں ہے۔ اس نے اچانک دیکھ کر حیرت سے چلا کر کہا، تو ابھی زندہ ہے؟ اس نے کہا، کیا ہوا؟ تجھے یاد ہے تو فلاں جگہ سویا ہوا تھا، میں نے تجھے دیکھا تھا، تجھے ایک سانپ نے کاٹا تھا، ادھر بازو دکھا، یہاں کاٹا تھا، ہلکا سا نشان موجود تھا۔ اس سے پہلے اس کے اندر خوف نہیں تھا، اب اس کے اندر خوف آیا، بس یہی خوف اسے کھا گیا، اور اسی خوف نے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ تمام جنات خطرناک نہیں ہیں، اور نہ ہی جنات دن رات انسانوں کو تکلیف دینے کا نظام و نظم بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے انسانوں میں کچھ لوگ شریف، کچھ بدمعاش، کچھ شرارتی، اور انسان میں کچھ لوگ ایسے ہیں ہر وقت انسانوں کے در پہ رہتے ہیں۔ بالکل یہی جنات کا مزاج ہے۔ اور آپ میرے پچھلے واقعات میں پڑھ کر آئے ہیں کہ ایک جن اور رحم دل صاحب طرز، اور جس کے دل کے اندر جنات اور انسانوں کی ہمدردی کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس نے کس طرح انسانوں کی خدمت کی اور یتیموں کا حق دلایا۔ پانی کے نیچے رہنے والے جنات واقعی بہت کام کرتے ہیں۔ بعض جنات ڈیوٹیاں اللہ کی طرف سے متعین ہیں کہ تم یہ خدمت کرنی ہے اور یہ سعادت لینی ہے۔ کچھ جنات ایسے ہیں پانی کے اندر ہیں، پانی کے نیچے ہیں، اور وہ ڈوبتی کشتیوں کو بچانے میں اللہ کی طرف سے ان کی ڈیوٹیاں ہیں، ڈوبتے لوگوں کو بچانے میں ان کی خدمتیں ہیں۔ اور جو جنات پانی کے نیچے رہتے ہیں، ان کے ذمے وہاں کا نظام چلانا ہے۔ سمندر کے نیچے حکومتیں ہیں، جہان ہیں، سلطنتیں ہیں، یہاں بھی طرح طرح کی لاکھوں سے زیادہ مخلوق رہتی ہے، جن کی لاکھوں قسمیں ہیں، کروڑوں اربوں مخلوق ہیں، جن میں جنات بھی ہیں۔ ایک جن نے میرے سوال پر کہا کہ آپ کا گھر کہاں؟ کہنے لگا سمندر میں۔ پوچھا سارے وہیں رہتے ہیں؟ کہا نہیں، کچھ جنات دریا، کچھ جھیلوں کی تہوں میں۔ ہم پانی والے جن ہیں، ہم پانی کے اندر نیچے رہتے ہیں، پانی کے نیچے ہمارا گھر ہے۔ ایک شخص دریا کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ڈالتے ہیں۔ ان کا جذبہ تھا کہ دریا کی مچھلیاں اور دریا کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے اور چیزیں کھائیں گی، دعائیں کریں گے۔ جنات کہتے ہیں، بول کیا مانگتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص مجھے ملا، اچانک ملاقات ہوئی۔ کہنے لگے، میں نے تو دریا میں چیزیں ڈالی تھیں، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ وہاں کوئی جنات بھی رہتے ہیں۔ مسلسل خواب میں کچھ چہرے میرے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، بول
کیا دعا کریں، بول کیا مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کے دوست دریا میں رہتے ہیں، تیری غذائیں ہم بھی کھاتے ہیں، تم ہماری مسلسل مہمان نوازی کرتے ہو، ہم تیری مہمان نوازی کریں گے۔ کہا میں پریشان ہوں، خوف آتا ہے شاید وہ جنات ہیں۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو اس سے کہا کہ تو خوش قسمت ہے اور سعادت مند ہے، اور اتنا خوش قسمت، اتنا سعادت مند کہ وہ جنات خود چل کر تیرے پاس آ رہے ہیں اور تیرا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، میں خود حیران ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ خوف زدہ نہ ہو، بالکل اطمینان کر اور تو بس اپنا کام کیے رکھ، انشاءاللہ تو کامیاب ہے۔ اب آئندہ وہ خواب میں آئیں تو کہنا آپ جو میرے لیے مناسب سمجھتے ہیں اور جہاں میرے لیے خیر ہے اللہ کی طرف سے، بس وہ دعا میرے لیے آپ کر دیں، اور اس دعا میں میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ میں نے اسے یہ پیغام دے دیا، وسعت، برکت، عزت اور دولت کی دعا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا، وہ کہتے ہیں ہم تیرے لیے رزق کی وسعت، برکت، عزت اور دولت کی دعا کرتے ہیں۔ مجھے ہنس کر کہنے لگا، سفید پوش آدمی ہوں، چھوٹی سی میری دکان ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا دکان میں، اور مال ڈال دوں گا، پیسہ کہاں سے لاؤں گا، اور نعمتیں جو انہوں نے کہی ہیں کہاں سے ملیں گی۔ اس نے سمجھا شاید جنات نے اسے صرف تسلیاں دی ہیں، ایسی باتیں کی ہیں جن باتوں کا کوئی وجود نہیں۔ میں نے اسے کہا اب بالکل مایوس نہ ہوں، یہ باتیں نہیں ہیں بلکہ حقیقتیں ہیں، اور حقیقتیں ہمیشہ سچ پر مبنی ہوتی ہیں۔ آپ کے دن دکھوں اور غموں کے دور ہو گئے، گردش ایام بدل گئے، حالات بہتر ہو گئے، کیوں نہ کہ جنات سے میرا تعلق ہے، تمہارا نہیں، اور جنات کو میں جانتا ہوں، تم نہیں، اور جنات سے میری دوستیاں ہیں، اور بچپن سے اب تک جنات سے میرا ہی آنا جانا ہے۔ بس تم اپنے رزق حلال میں لگے رہو، تمہیں مزید نہ سوچنے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی، تم اپنے مسائل کو سلجھاتے رہو اور اپنی زندگی کے حالات میں اللہ سے مانگتے رہو۔ بس یہ کچھ باتیں تھیں، میں نے اسے کہہ کر بھیج دیا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے اس سے ملاقات نہ ہو سکی، زندگی کی مصروفیات نے فرصت ہی نہ دی۔ ایک دن ایک صاحب بہت اچھی حالت میں میرے پاس آئے، میں نے دور سے دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ وہی شخص ہے جو تھا تو غریب لیکن اپنی غربت کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتا تھا۔ میرا 1 سیر 5 سیر کیسے ہو جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں۔ وہ اپنے آپ کو سفید پوش کہتا تھا، کسی سے سوال نہیں کرتا تھا، کسی کو یہ نہیں کہتا تھا میں غریب فقیر مستحق ہوں۔ آج وہی شخص توانگر مالدار صحیح خوشحال تھا۔ میں نے اسے بٹھایا، اس کی آنکھوں کی لڑیاں جڑیاں تھیں، جب میری سمجھ میں یہی آ رہا تھا آنسوؤں میں شکر ہے، اظہار تشکر ہے اور اس کی رحمت ہے۔ جب اسے تسلی ہوئی، اس کا دل ٹھنڈا ہوا، اس کے آنسو تھمے تو مجھے کہنے لگا آپ نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے کہا خوب پہچانا، آپ وہی تو ہیں جو دریا میں مچھلیوں اور دریائی مخلوق کو کھانا ڈالتے تھے، کچھ کو کبھی روٹیاں، کبھی گوندا ہوا آٹا، کبھی باجرہ، مکئی، کبھی گندم، غذائیں ڈالتے ہی رکھتے تھے، وہی ہیں۔ اس نے سر ہلایا، اس کا دل اتنا بڑا ہوا تھا کہ بول نہیں پا رہا تھا اور سر ہلا کر کہنے لگا یقیناً میں وہی ہوں۔ میں نے اس سے کہا تو پھر کیا بنا؟ کہنے لگا بس مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری ایک چھٹانک سیر کیسے ہو جاتی ہے اور میرا 1 سیر 5 سیر ہو جاتا ہے، اور میرا 5 سیر من کیسے ہو جاتا ہے، میرا من بے شمار کیسے ہو جاتا ہے۔
سخت نفرت کرنے والے محبت کرنے لگے۔ میں حیران ہوں، وہ لوگ جو مجھے منہ نہیں لگاتے تھے، وہ لوگ جو مجھے دیکھتے تک نہیں تھے، اور وہ لوگ جو مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ اور پھر ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگا، ایک ایسا شخص بھی مجھ سے محبت کرنے لگا اور میری عزت اور احترام میں آگے آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے، جو مجھے پہلے دیکھ کر کبھی کبھار تھوک دیتا تھا۔ اور پھر اسے اچانک جھٹکا لگا اور کہنے لگا، ہاں، ہمارے علاقے کا ایک بڑا آدمی اچانک میری دکان پر ملنے آیا، کچھ چیزیں لی اور یقیناً اس نے ایسے بہانے سے لی، اور پھر میرے ساتھ ٹوٹی پھوٹی بینچ پر بیٹھ کر حال احوال بھی نہیں سنایا۔ کتنے حالات میں ہو، تم چاہو مدد کہو، میں لاکھوں کا مال تمہاری دکان میں ڈال دیتا ہوں۔ کسی نے تمہاری دکان، گھر، زمین دبائی ہو تو تمہارا حق دبایا ہو، وہ سب تمہیں دلوا دیتا ہوں۔ کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی تھانہ کچہری کا کام ہو، کچھ بھی ہو، تمہارا ہر کام کرنے کو میں تیار ہوں۔ میں اس کی باتیں سنتا تھا اور حیران ہوتا تھا، یہ وہی تو تھا، کوئی تمہاری طرح میلی نظر نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دفعہ ہمارا گھریلو جھگڑا تھا، میرے چچا زار اور بدمعاش مزاج کا تھا، وہ اس کے پاس چلا گیا اور میری شکایت کی، حالانکہ قصور بھی اس کا تھا۔ اس نے اپنے ڈیرے پر مجھے بلایا اور بہت بے عزت کیا تھا۔ میں اسے اتھرائی نظروں سے دیکھ رہا تھا، میرے کان ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ تو میرا سخت مخالف تھا، اور مخالف اس لیے تھا کہ میں غریب تھا۔ میرا چچا زاد مالدار اور بدمعاش تھا، یہ ہمیشہ مالداروں بدمعاشوں کا ساتھ دیتا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں حیرت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک اٹھ کر کھڑا ہوا، مجھے اپنا کارڈ دیا، تھپکی دے کر کہنے لگا، پریشان نہ ہو، کوئی تمہاری طرح میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، کوئی تمہیں گرا نہیں سکتا، کوئی فاتح نہیں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہو۔ وہ چلا گیا اور میں سوچوں میں گم اپنے کام میں چھوٹی سی دکان میں مصروف ہو گیا۔ جاری ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھا جنات کا پیدائشی دوست، بے حد زبردست۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔